بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو ایک بچے کے ایمان کی آزمائش پر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور ایک پیارا سا کامنٹ کر دیجیے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر، وہ سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادو کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔ اس کی دعا سے اندھے، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار ٹھیک ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا اللہ کا کام ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تو جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دکھاتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کو پتہ لگ گیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جا، وہاں جا کر بھی اگر یہ دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ ادھر سے لٹکا دے۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔
جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سپاہی سارے گر گئے، صرف وہی بچہ ہی باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی بھی تدبیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک اور وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کنپٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیں اس کا اثر کیا پڑا۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندق کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو۔ جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسروں کو اس میں پھینک دو۔ مسلمان نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا ذرا ہچکچائی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، ماں کیا کر رہی ہے؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔